ہم نے پچھلے سیشن میں جو باتیں کی وہ زیادہ تر تھیولوجیکل نیچر کی تھیں، وہ زیادہ تر جو تھیں الہیاتی نوعیت کی تھیں۔ تھوڑا سا گیئر اب ہم چینج کریں گے اور شادی سے پہلے کے جو مراحل ہیں ہم ان پہ بات کریں گے اور پھر دوبارہ شادی کی طرف جائیں گے۔ میرا اشارہ یہ ہے کہ ابھی دو موضوعات کو اس سیشن میں کور کروں گا۔ ان میں ایک یہ ہے کہ لائف پارٹنر، زندگی کا شریک کار چننے کے وقت جو ہے کن باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہاں بہت سے پیرنٹس ہیں جن کے بچے جوان ہوں گے اور اس سال، اگلے سال، 2 سال بعد، 5 سال بعد لائف میں آگے چل کر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے زندگی کے ساتھی کا چناؤ کرنا ہے۔ اور جب پاسٹر ظفر صاحب سے میری فون پہ بات ہو رہی تھی اس ٹاپک پہ کہ چوزنگ اے لائف پارٹنر، تو میں نے کہا کہ ہاں ہمارے ہاں کئی دفعہ کچھ پسند کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ فیلڈ کے آدمی ہیں، میں تو ایک سیمنری میں بائبل ٹیچر ہوں اور پرنسپل ڈیزگنیٹ ہوں، تو میں بہت زیادہ وزٹ تو نہیں کرتا لوگوں کو گھروں میں، ایک ادارے میں پڑھاتا ہوں اور کلیسیاؤں میں تعلیم دینے جاتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج کل زیادہ تر شادیاں پسند کی ہوتی ہیں، تو اگر والدین کی اجازت اور رضامندی سے ایک مسیحی لڑکا یا لڑکی خود چناؤ کرتے ہیں یا آپ بطور والدین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم چناؤ کریں گے یا دونوں مل کر کوئی ٹیم ورک کر لیتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے، مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ اس تعلق سے ایک بات میں واضح کروں، کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بائبل ارینجڈ میرج کی تعلیم دیتی ہے یا لو میرج کی تعلیم دیتی ہے؟ بائبل کیا پسند کی شادی کی تعلیم دیتی ہے یا والدین یا بزرگ جو ہیں چناؤ کریں اس کی تعلیم دیتی ہے؟ اس تعلق سے یاد رکھیں کہ بائبل خدا کا لا تبدیل، لا خطا، الہامی اور مقدس کلام ہے، جس میں ایسی تعلیمات ہیں جو دنیا کے تمام کلچرز میں فٹ آ جاتی ہیں۔ اس میں ارینجڈ میرج کی بھی بڑی خوبصورت ایک مثال ہے اور محبت کی شادی کی بھی مثال ہے۔ ارینجڈ میرج کی مثال ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتی ہے، جب ابراہم بزرگ ہو گیا اور اس کا بیٹا اسحاق جوان ہو گیا، تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ابراہم نے اپنے گھر کے مختار یا اپنے جو سینئر ورکر الیزر کو ذمہ داری دی کہ وہ جائے اور اسحاق کے لیے جو ہے ایک بیوی کی تلاش کرے اور اس کے لوگوں میں سے اسحاق کے لیے شریک حیات لے کر آئے، اور اس کے نتیجے میں یہ پیدائش کی کتاب کا باب نمبر 24 ہے، یہ لکھ لیں، بڑی لمبی کہانی ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے ساری۔ تو ابراہم بزرگ ہو گیا ہے، وہ الیزر کو بھیجتا ہے کہ تو میرے وطن میں، یہ پیدائش 24:4 میں لکھا ہے، میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اور پھر الیزر اپنے لیے ایک
نشان مقرر کرتا ہے کہ یہ ہے آیت نمبر 14 میں کہ جس لڑکی سے میں کہوں کہ تو ذرا اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں، اور وہ کہے کہ لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی، تو وہ وہی ہو جسے تو نے اپنے بندے اسحاق کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیتویل کی بیٹی ربکا جو ہے وہ علیزر کو اور اس کے اونٹوں کو پانی پلاتی ہے، اور علیزر اسے اسحاق کی بیوی ہونے کے لیے چنتا ہے اور لے کر آتا ہے۔ اور اسحاق کی ماں سارہ جو تھی وہ فوت ہو چکی تھی، اور جب ربکا سے اس کی شادی ہوتی ہے تو خدا جو ہے اس کی بیوی کی رفاقت اور اس کے ساتھ کے وسیلے سے اسحاق کی ماں کی جدائی کا غم دور کر دیتا ہے اور اس کا گھر بس جاتا ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اسحاق اور ربکا سے عیساؤ اور یعقوب پیدا ہوئے۔ یعقوب کا نام خدا نے تبدیل کر کے جو ہے اسرائیل رکھا، اس کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، ان کی آگے نسل اسرائیل کے 12 قبیلے کہلائے، اور جو 12 قبیلوں کی اولاد تھی اسرائیلی قوم تھی وہ خدا کی قوم کہلائی۔ اب اسحاق ٹوٹلی ارینجڈ میرج، پہلی دفعہ انہیں کڑی نو ادن ہی ویکھیا ہے جدن جناب وہ دی بیوی بنی، تو ارینجڈ میرج ہو، لیکن اسحاق ہی کا بیٹا یعقوب وہ اپنے ابو تے نہیں گیا، اور جناب وہ اپنے بھرا نال لڑدا ہے، اور جو بھی وہ دی برکت کھو کے وہ اپنے ماموں دے گھر دوڑ جاندا ہے، تو اتھے جا کے انہوں اپنے ماموں دی چھوٹی بیٹی پسند آ جاندی ہے۔ وہ دا ماموں بھی خیر بڑا ہوشیار سی، انہیں کہا کہ بھی جے تینوں اتنا پیار ہے نا راخل نال تے تو پہلا 7 سال جڑی ہے نا تو خدمت کرنی ہے۔ ویکھو محبت دی اگ جی جناب ہے، کہندے نا عشق اندھا کر دیتا ہے، کہندا جی میں کراں گا۔ 7 سال جدوں بڑی محنت کردا ہے، وہ سارا کام کردا، شادی جڑی ہے اس ٹائم انہوں پتہ نہیں چلن دیندے، او دا نکاح جڑا ہے نا وہ وڈی نال لئیا نہ کر دیندے۔ وہ کہندا تسی میرے نال دھوکھا کیتا، وہ کہندا نہیں 7 سال اور۔ وہ پھر 14 سال کے بعد جناب اس کی محبت کی شادی راخل سے ہوتی ہے، اور راخل جو ہے اس سے جو ہے یوسف پیدا ہوتا ہے، بنیامین پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بائبل میں پسند کی شادی اور جو ہے دوسروں کی طرف سے انتظام کی گئی شادی دونوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ شادی پسند کی ہوئی ہے یا ارینجڈ ہوئی ہے، کیا خدا کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہو گئی ہے تو اب ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیا وہ خدا کے مقرر کردہ معیار اور اقدار کے مطابق ہے یا دنیا کے رسوم و رواج اور اقدار کے مطابق ہے۔ تو اس لیے یہاں جو لوگ ہیں، آپ جس طرح سے بھی رشتہ کرنے کے یا شادی کے قائل ہیں، اہم بات یہ ہے کہ ان 7 باتوں کو ذہن میں رکھیں جب آپ جیون ساتھی کا چناؤ کرتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں۔ اور یہ میں نے اپنی جو میری سمجھ ہے، مطالعہ ہے، آبزرویشن ہے، ان سب کو سامنے رکھ کے لکھے ہیں، اور آسانی کے لیے میں نے ان کو کہا ہے 7 F's۔ انگریزی آندی ہے نا سارے بہت آندی ہے، نہیں بھی آندی میں اردو چ بھی نال دساں گا۔ 7 F ABCDEF، کہ یہ 7 F جو ہیں آپ اپنے سامنے رکھیں۔ میری بزرگ ماؤں، جب آپ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈتی ہو، اور بیٹیوں بہنوں جب آپ کے ماں باپ آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، نوجوانوں، کہ کیا یہ باتیں
اس لڑکی یا لڑکے میں ہیں، اور لازمی نہیں ہے کہ وہ ان میں کامل ہو، پرفیکٹ ہو، پر نیڑے نیڑے تے ہوئے نا. چلو A+ بھی نہیں تے چلو B تے ہوئے نا. نمبر 1 ہے. اور یہاں یاد رکھیں میں مسیحی ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں، کہ ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں، حقیقی مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں، نامی مسیحیوں کی بات نہیں کر رہا. پہلا F ہے فیتھ. فیتھ ان کرائسٹ. رشتہ دیکھتے ہوئے یہ جانیں کہ کیا اس لڑکی یا لڑکے کا خداوند یسوع مسیح پر حقیقی ایمان ہے یا نہیں. صرف صحیح نہیں ہونا چاہیے، صحیح بھی ہونا چاہیے. تو صحیح او نے جنہاں دا ایمان یسوع مسیح تے وے، اور وہ صحیح بھی نہیں ہے، وہ مسیحی ہیں. تو نمبر 1 ہے فیتھ. پہلا F ہے فیتھ. فیتھ ان کرائسٹ. یسوع مسیح پر زندہ اور حقیقی ایمان رکھنے والا یا رکھنے والی لائف پارٹنر کا چناؤ کریں. اور حقیقی اور زندہ ایمان سے مراد ہے جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند یسوع پر ایمان کا اظہار کیا ہے، اور اس کے پاک روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہو کر مسیح کے پیچھے وفاداری سے چل رہے ہیں. لیٹ بھی ہو جائے نا، کچھ سال 2 سال دیر بھی ہو جائے تے کوئی گل نہیں. 2-4 سالاں دی دیر نال کوئی فرق نہیں پیندا جے باقی ساری زندگی خداوند یسوع دے اطمینان اور او دی تسلی چ گزر جائے. بعض اوقات والدین یا غیر شادی شدہ نوجوان بڑی جلد بازی کرتے ہیں. یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو صرف دل سے نہیں، دل کے ساتھ ساتھ دماغ سے بھی کرنا ہے. صرف جذبات سے نہیں، جذبات کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی کرنا ہے. اور اس میں پہلا F ہے فیتھ کا. فیتھ ان کرائسٹ. یسوع مسیح پر زندہ اور حقیقی ایمان. اسی کی لبنے ہیں منڈے دا ویزا کینیڈا دا لگا ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کاروبار ان کا اپنا ہے. یہ باتیں بعد میں آئیں. جے منڈا ہی نہیں چنگا تے او دا کاروبار لے کے کی کرو گے؟ اگر لڑکی ہی مسیح کو نہیں جانتی تو اس کا لاکھوں روپے کا جہیز کس کام کا؟ سو والدین اور غیر شادی شدہ نوجوانوں، پہلا F ہے فیتھ ان کرائسٹ. خداوند یسوع مسیح پر زندہ ایمان، اس پر سمجھوتا نہ کریں. دوسری بات ہے، دوسرا F تھوڑا سا یہ مشکل ہے. فارمیشن، تشکیل. فارمیشن آف کیریکٹر، کردار کی تشکیل. نرا ہیلیلویا دے نعرے مارن والا نہ ہوئے، اے دے کردار چ بھی کوئی میچورٹی، کوئی سمجھ، کوئی عقل، کوئی فہم اور خداوند یسوع مسیح دا رنگ نظر آ رہا یا نہیں. اس طرح نہ ہوئے کوئی ایک دفعہ ایک جگہ گئے تو انہوں نے کہا جی پادری صاحب ہے منڈا جدو چرچ جاندا ہے تے ہیلے ہیلویا دے اچھی اچھی نعرے ماردا ہے، تے جدوں چرچوں آ جاندا نا گھر تے اپنی بیوی نو بھی اونے جوش نہ کٹدا ہے. تو بیوی دا انہاں کہا جدوں یہ گرجے جاندی ہے تے اچھی اچھی جناب غیر زبانہ بول دی ہے، تے گھر آ کے گھر چ یا محلے چ کسے نال لڑائی کڈ لے تے اوڈی اوڈی وڈی گال بھی اچھی اچھی کڈ دی. تو کیا ہے؟ مسیح پر ایمان کا اظہار تو کر رہے ہیں
لیکن کرسچن کیریکٹر کی فارمیشن نہیں ہوئی، کردار کی تشکیل نہیں ہوئی۔ کردار کی تشکیل کا کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ کیا یہ دعا کرنے والی ہے؟ ایمانداروں کے ساتھ رفاقت، اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اس لڑکی کی، اس لڑکے کی، کیونکہ اردو میں بھی ہمارا ایک محاورہ ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اس کی لڑکے کی یا اس لڑکی کی دوستی درست لوگوں کے ساتھ نہیں، آپ کو ایک دم سے خبردار، یہ ایک سگنل ہے، ریڈ سگنل ہے کہ نہیں، ہمیں دیکھنا ہے۔ پھر خدا کے کلام میں اس کی زندگی کیسی ہے، اور پھر روح کا پھل اس کی زندگی میں ہے، محبت، خوشی، اطمینان، والدین کی فرما برداری، اور ایک اور برداشت۔ یاد رکھیں، اگر شادی سے پہلے ہی آپ کو کسی میں نظر آ رہا ہے کہ اے تے ہوا دے گھوڑے تے سوار رہندا ہے، اے تے ہوا دے گھوڑے تے سوار رہندی، اس میں برداشت ہی نہیں ہے، تو شادی تو انسان کے صبر کا بڑا امتحان لیتی ہے۔ تو جو ہے یہ ان چیزوں کا تعلق کردار سے ہے کہ اس میں برداشت ہے، اس میں فرما برداری ہے، اس میں سمجھداری ہے، اس میں تحمل ہے، اس میں خدا کے روح کے پھل کی خوبیاں اور اچھے لوگوں سے رفاقت اور دوستی ہے۔ دوسرا ایف کیا ہے جی؟ فارمیشن۔ پہلا کیا تھا؟ فیتھ، مسیح پر ایمان۔ دوسرا ایف ہے فارمیشن، فارمیشن آف کیریکٹر، کردار کی تشکیل۔ میں جانتا ہوں ایک کیس جس میں وہ لڑکی جو تھی وہ چرچ میں بڑی ایکٹیو تھی اور پڑھی لکھی تھی، خوبصورت تھی، اور اس کو ایک لڑکا پسند آ گیا جو دیکھنے میں تو بڑا لمبا، جوان، ہینڈسم تھا، مگر خداوند سے بہت دور۔ لیکن جس طرح میں نے کہا، وہ کہتے ہیں نا، محبت اندھی کر دیتی ہے، شادی پھر اکھاں کھول دیے۔ اے سٹوری پھر ہوئی، اس ٹائم جناب نہ ماں پیو دی منی، نہ چرچ والے دی منی، کسے دی نہیں منی جناب، وہ جذبات، دل سے فیصلہ کیا۔ شادی ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں کئی دفعہ آپ کو اپنے جذبات پر ظلم کر کے ان کو دبا کر عقل سے بھی سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ جذبات تے جدوں شادی تو بعد پہلے مہینے دا بجلی دا بل آندا نا 6ویں مہینے چ، ادوں ہی ٹھنڈے ہو جاندے نے۔ تو جدوں بچے ہوندے نے تے سکولاں دیاں فیساں پے کرنیاں پیندیاں نے، تے دل کردا ہے کہ بھی ساڈے بچے اچھے سکولاں چ جان۔ ادوں پھر جذبات نہیں چلدے، ادوں عملی طور پر پریکٹیکل چیلنجز۔ تو کیا ہوا کہ اس کی جو بعد میں آنے والی لائف تھی وہ بڑی مشکل اور دکھ بھری، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے روحانی طور پر اور کردار کے اعتبار سے کنیکٹ نہیں کرتے تھے۔ ایک دا سگنل جائز دا ہے تو دوجے دا ٹیلی نور دا ہے، وہ تو سگنل خراب ہی رہیں گے نا، وہ تو کنیکٹ نہیں ہوں گے۔ تو کردار کو ضرور دیکھیں۔ کم تنخواہ والا لڑکا جس کا کردار اچھا ہے، جو با کردار ہے، بہت زیادہ پیسے والے برے کردار والے لڑکے سے آپ کی بیٹی کے لیے بہتر ہوگا۔ ملازمت وغیرہ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، میں آگے ذکر بھی کروں گا، لیکن یہ پہلے یہ نہ دیکھیں، ان کو بھی اس لسٹ میں رکھیں، لیکن فیتھ پر، فارمیشن آف کریکٹر پر کمپرومائز نہ کریں۔ پھر تیسرا ایف ہے فیملی، فیملی بیک گراؤنڈ، خاندانی پس منظر۔ میری شادی ایک گوری سے ہوئی ہے، وہ امریکن ہے۔ گوریاں چ شادی ہوندی ہے کڑی منڈے چ۔ میری بیوی نے مینوں شادی تو پہلے ہی دس دیتا سی کہ میری شادی تیرے نال ہے، میں تیرے ماں پیو دی، بھین بھراواں دی عزت کراں گی، انہاں نال پیار کراں گی، انہاں دا خیال رکھاں گی، اور وہ رکھتی ہے، پر میں انہاں دے نال نہیں رہ سکتی، ہم علیحدہ ہی رہیں گے۔ تو میری فیملی زیادہ اسلام آباد میں ہے، ہم لاہور میں رہتے ہیں،
ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ शादी हुंदी है कुड़ी मुंडे दे दरमियान। हमारे कल्चर में शादी सिर्फ लड़की लड़के के दरमियान नहीं, दो खानदानों के दरमियान होती है। मेरी बीवी ने सिर्फ मेरे साथ गुजारा करना है, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरे भाइयों के साथ नहीं करना। लेकिन हमारे खानदान में लड़की ने उस पूरे खानदान के साथ गुजारा करना है। इसलिए फैमिली बैकग्राउंड बहुत अहम है कि खानदानी पस मंज़र देखें कि जिस घर में हम अपनी बेटी को, जिसे हमने शहजादियों की तरह बड़े लाडों और मानों से पाला, वो अगला खानदान इसके साथ कैसा बर्ताव करेगा, वो कैसे लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले जो शादियां हुई हैं या जो माँ बाप हैं ये बहुत ज़्यादा झगड़ालू और ज़िद्दी और मगरूर लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस ख़ानदान में तो पहले इतनी ज़्यादा तलाक़ें हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस ख़ानदान में जादूगरी, कब्र परस्ती, बुत परस्ती और जो है खुदा की सरासर नाफरमानी होती है। कहीं ये ऐसा ख़ानदान तो नहीं है जो रिश्तों की कदर नहीं करता। ये बात बड़ी अहम है। सिर्फ ये नहीं कि मुंडा दुबई हुंदा बस शादी करता नहीं, उस लड़की ने ख़ानदान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। पैदाइश की किताब के बाब नंबर 2 की आयत नंबर 24 में लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि एंशंट नियर ईस्ट, कदीम मशरक़ के करीब में और यहूदियों में उस दौर में, आज हमारे मुआशरे की तरह जब शादी होती थी ना, तो लड़की जो थी वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने शौहर के घर जाती थी। तो सवाल पैदा होता है कि क्यों यहां कलाम में लिखा है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। इस ताल्लुक से एक ओल्ड टेस्टामेंट स्कॉलर हैं डॉक्टर सांड्रा रिख्टर, वो कहती हैं कि खुदावंद यहां शौहर को, मर्द को चैलेंज कर रहा है कि देख, तेरी बीवी, तेरी जवानी की साथी अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब तेरे और तेरे खानदान के साथ आ गई है। अब तूने उसे जिंदगी में अव्वल दर्जा देना है और उसके साथ तूने ऐसा सलूक करना है कि उसको कभी ये महसूस ना हो कि शौहर तो तू बीवी का है लेकिन तू अपने माँ बाप से उसके खिलाफ या उसके मुकाबले में मिला हुआ है। तू अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। नुक्ता ये है कि तूने अपनी बीवी को जो है पूरी इज्जत, तवज्जो और तरजीह देनी है ताकि उसे ये एहसास ना हो कि मैंने अगर अपने शौहर की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ा है तो ये मेरी मुझसे मोहब्बत करने और मिले रहने के लिए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तो तैयार ही नहीं है। यहाँ ये बात नहीं हो रही, यहाँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ नहीं बात हो रही कि वो अपने माँ बाप को छोड़ दे। बात ये हो रही है कि उसने शादी के बाद
اپنے ماں باپ کی تو عزت کرنی ہے، لیکن اس کی بیوی اس کی توجہ، محبت، وفاداری اور دیکھ بھال کا مرکز ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے۔ میری والدہ پچھلے سال فوت ہو گئیں جنوری میں اچانک۔ جب ہماری شادی ہوئی اور ہم نے اکٹھے رہنا شروع کیا، تو جیسے میں بتا رہا ہوں، میں لاہور میں رہتا ہوں، میری والدہ اسلام آباد میں رہتی تھیں، تو وہ مجھے اکثر جب فون کرتی، تو میری بیوی کا نام ہے انجلینا، تو وہ کہتی ہیں کہ ادا خیال اپنی بیوی، پنجابی بولتی تھی، اپنی بیوی دا خیال رکھیں، اے اپنا خاندان ملک سارا کچھ چھڑا کے تیرے نال پاکستان آئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا قیمتی مشورہ تھا۔ یہاں پر بھی جو والدین ہیں، جن کی بہویں ہیں، اپنی بہوؤں سے، اپنی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر محبت کریں، کیونکہ بیٹی تو اپنے خاندان میں پیدا ہوئی ہے، بہو تو اپنا خاندان چھوڑ کر آپ کے بیچ میں آئی ہے۔ اور جو شوہر ہیں وہ اپنی بیویوں سے محبت رکھیں۔ ان کی بیوی نے، آپ کی بیوی نے اپنے ماں باپ کو، اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آنے کا چناؤ کیا۔ جو ہے فیملی بیک گراؤنڈ بڑا اہم ہے۔ اب خاندانی پس منظر میں ایک بات یاد رکھیں، کئی دفعہ ہم کوئی رشتہ اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ وہ لوگ ہم سے کمزور ہیں، غریب ہیں، یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اگر لڑکی یا لڑکا اچھا ہے، باقی باتوں میں وہ آپ کے معیار پر ہیں، اور وسائل کم ہونے کے باوجود وہ خاندان خداوند کے ساتھ وفادار ہے، تو اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ساڈے چو کیڑا جڑا بادشاہاں دی نسل چو، روحانی طور پر تو ہم سب بادشاہوں کے بیٹے ہیں، خدا ہمارا باپ ہے، لیکن دنیاوی طور پر دیکھیں تو اگر آج میں پڑھا لکھا ہوں نا، تو میرے ماں باپ ان پڑھ تھے۔ میری بیٹی ہے، اگر اس کے لیے ایک اچھا لڑکا مل رہا ہے جو خدا سے پیار کرتا ہے، اپنی لائف میں اسٹیبلشڈ ہے، اس کا خاندان خدا کے ساتھ ہے، اگر وہ خاندان مجھ سے کم پڑھا لکھا یا کم خوشحال بھی ہے، مگر خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں، با کردار ہیں، اور مجھے یہ تسلی ہے کہ میری بیٹی کے لیے یہ اچھا شوہر ثابت ہوگا، تو دنیاوی اعتبار سے صرف خاندانی مقام اور رتبے کو نہ دیکھیں، اقدار کو دیکھیں، ویلیوز کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں، صرف پیسے، نام، شہرت اور رتبے کے پیچھے نہ جائیں۔ ہم میں سے اکثریت اسی طرح غربت سے، ان پڑھ گھرانوں سے نکلی، خدا نے ہم پر فضل کر دیا۔ پہلا ایف کیا ہے؟ فیتھ، مسیح پر ایمان۔ دوسرا ایف ہے فارمیشن، کردار کی تشکیل۔ تیسرا ایف ہے فیملی، خاندان۔ اور چوتھا ایف ہے فیتھ فلنس۔ کیا؟ فیتھ فلنس، وفاداری۔ یہ لڑکی، لڑکا یا اس کا خاندان، انج کو وفاداری والے جراثیم نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا ہوں اسی انسان ہاں، اصل پتا تے بعد چی چلتا ہے، پر اگر شادی تو پہلا پتا چلنا شروع ہو جائے نا، دن ہو بھی گئے نے تو شادی کینسل کرن چ دیر نہ کرو۔ میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، وہ خدا سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار اور ہر بات میں، اور ان کی میں نے مثال دیکھی کہ انہوں نے ایک رشتہ کیا اپنی فیملی میں، دوسری سائیڈ والے جو تھے، جو بھی وہ فیصلہ کرتے، ہر کچھ عرصے بعد وہ سائیڈ بدل دیتی، اور شادی سے چند دن پہلے انہوں نے شادی کینسل کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ابھی پہلے 2 سالوں میں ایک کسے گل تے نہیں کھلوتے، یہ تے بعد کی حال کرن گے ساڈی بیٹی دا۔ تو فیتھ فلنس، جتنا آپ ان کو جان پائے ہیں، دیکھ پائے ہیں، اس طرح آپ نے جتنا ان کو سمجھا ہے، اس میں یہ دیکھیں کہ وفاداری ہے یا نہیں۔ مجھے ایک اور فیملی کا پتہ ہے، انہیں شادی سے پہلے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ نہ ٹھیک نہیں ہے،
باپ نے کہا جی ہم رشتہ توڑ دیں گے، لیکن ماں نے، بیٹی نے اور بعد میں باپ بھی مل گیا کہ دیکھیں جی رشتہ داروں میں ہماری بڑی بے عزتی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، بدنامی ہوگی، دوسروں کی خاطر انہوں نے وہ ہونے دیا۔ وہ لڑکی آج تک دکھ اٹھا رہی ہے، کیونکہ ان کو پہلے اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے ان لوگوں میں فیتھفلنس نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے، جو بھی یہ بات کرتے ہیں بعد میں وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن لوگوں میں بدنامی کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے شادی کر دی۔ نہ تو رشتہ لوگوں میں اپنی عزت نیک نامی یا بدنامی کی وجہ سے کریں، اور نہ ہی لوگوں کی وجہ سے توڑیں۔ جب آپ کی بیٹی یا بیٹا دکھ اٹھا رہے ہوں گے اتنے لوگوں تو دی پرواہ بھی نہیں ہونی۔ کئی دفعہ ہم اپنی زندگی کے بڑے بڑے اہم فیصلے لوکاں دی وجہ نہ، لوکی کی سوچیں گے، لوکی کی کہیں گے، وہ نہ جو سوچنا کہنا انہوں نے کہن دو، یہ تو مسئلہ آپ کا اور آپ کے خاندان کا ہے۔ جتنا آپ ان کو جانتے ہوں دیکھیں کہ ان میں وفاداری والی بات ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ نہیں اس لڑکے کے بارے میں تو یہی باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں اور اس کی وفاداری پہ ہمیں اب شک ہو گیا ہے اور ایسے اشارے مل رہے ہیں، کوئی بات نہیں رشتہ توڑنے میں۔ اے جڑی گل ہے جی منگنی ہو گئی انہوں وڈ دینا ہے انہیں اتھے ہی کرنا ہے، یہ بائبل دی نہیں تعلیم۔ میں زبان دے دیتی ہے، وہ ایسی زبان دیتی ہوں وہ کڑی ساری عمر جناب وہ چکی چی پیسدی رہندی۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا، وہ جناب وہ بندہ میں کیا کہوں، وہ پاسٹر تھا، تو کوئی 20-25 سال سے زیادہ عمر کے آدمی سے اس نے رشتہ کر دیا۔ لڑکی نے انکار کیا تو کہتا ہے جی ہن میں زبان دے دیتی ہے، چونکہ میں زبان دے دیتی ہے تو نہیں منے گی، میں تیرے تو چھوٹی دا کر داں گا۔ وہ اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنی چھوٹی بہن کی خاطر اب قربانی دوں گی۔ شادی نہیں کامیاب ہو سکی، بلکہ کچھ عرصے بعد، 10-12 سال بعد وہ لڑکی کسی اور شخص کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہن اسی کہاں گے جو کڑی بڑی پیڑی سی، تو کیا ماں باپ دا فیصلہ درست سی؟ تو ہمیں جو ہے وفاداری کو دیکھنا ہے۔ جب پتہ چل جائے یہ خاندان، یہ لڑکا یا یہ لڑکی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، زبان دی فکر نہ کرو، بائبل دی اقدار دی فکر کرو اور اپنے بچیاں دے مستقبل دی فکر کرو۔ دنیا کیا کہے گی وہ بعد میں ہے، پہلے میرا خدا، میرا خاندان اور میری خدمت۔ چوتھا ایف ہے فیتھفلنس، میرے ساتھ ہے۔ پانچواں ایف ہے فرینڈشپ۔ کیا جی؟ فرینڈشپ، دوستی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ خاندان اور یہ لوگ کیا یہ اچھے اخلاق والے، ملنے جلنے والے، دوستانہ مزاج والے ہیں، یا جدوں انہوں نے ملی انہوں نے واٹی چڑھیا ہوں تے منہ ہی بنیا ہوں۔ اور یہ بھی کہ ہمارا بیٹا اور یہ بیٹی جن دو کو ہم زندگی کے تعلق میں باندھنے لگے ہیں، یہ دوستوں کی طرح زندگی اکٹھے گزار سکیں گے؟ کہتے ہیں کہ شادی میں زندگی بھر خوشی شادمانی کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی فرینڈز بن جائیں، یاری پہ جائے انہوں دی آپس، ایک یار کی کر دینے، سہیلیاں آپس کی کر دینے، دوست کی کر دینے، ایک دوجے نال دل دیاں گلاں شیئر کرتے، ایک دوسرے سے وہ بور نہیں ہوتے، مل کر وقت گزارتے ہیں۔ تو اگر میاں بیوی کی آپس میں فرینڈشپ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر خوبصورت رشتہ کوئی نہیں۔ اور یاد رکھیں اگر دلہا دلہن کی آپس میں دوستی ہو گئی ہے، پیار ہے، محبت ہے، تو او دے نال ماں پیو دی بھی عمر بڑھ جاندی ہے، اور شکر گزاری کر دے رہے ہیں جی ساڈی بیٹی اپنے گھر کنی خوش ہے، ساڈا بیٹا اپنے گھر کنے سکون چ۔ اب کیسے آپ کو آئیڈیا ہوگا؟ ماں باپ اپنی بیٹی کے مزاج کو جانتے ہیں، بیٹے کے مزاج کو جانتے ہیں، تو جب آپ رشتہ کریں، جتنا بھی اس بچی یا بچے کو جب آپ دیکھنے جائیں
تو یہ بھی سوال پوچھیں کہ اس کی شخصیت ہماری بیٹی یا بیٹے سے میچ کرتی بھی ہے کہ نہیں. جس طرح ایک محاورہ ہے نا کہ سوال گندم تے جواب چنا. وہ نہ ہوئے کہ ساڈا منڈا تے چنا ٹائپ ہے تے کڑی تے گندم ٹائپ ہے. نہیں, تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں کہ ان کی جو شخصیات ہیں, مزاج ہیں, رویے ہیں, عادتیں ہیں, یہ آپس میں میچ کرتی ہوں, ان میں کہیں نہ کہیں کچھ مطابقت ہو. اور خدا کی مدد بھی مانگیں, رہنمائی مانگیں. اگر آپ کا پاسٹر سمجھدار تجربہ کار ہے, اس کی رائے بھی لے لیں اور بڑی ذمہ داری اور تسلی سے یہ فیصلہ کریں کہ کیا یہ میری بیٹی کے لیے اچھا فرینڈ, زندگی کے نشیب و فراز میں اچھا دوست ثابت ہوگا. فرینڈز کی ایک خوبی ہوتی ہے کیئر کرتے ہیں. وہ نہیں کہ وہ بستر تے بیمار ہے تے نکاح دے ٹائم تے کیا ہے کہ جی میں بیماری چ اور صحت چ ساتھ دواں گا, تو اس ٹائم انہوں جناب منجی تے بیمار چھڑ کے وہ باہر گھومن ڈیا. میری جب شادی ہوئی تو ہم پاکستان جب شفٹ ہو گئے یو ایس سے, تو جو ہے میری وائف کا نا اتوار کا دن تھا, تو اس کا نا پیٹ بہت زیادہ خراب ہو گیا اور سٹمک اس کا بڑا اپسیٹ تھا. تو میں نے پاسٹر لیاقت کیسر صاحب کو, جو ہمارے پاسٹر ہیں اور میرے روحانی باپ بھی ہیں, ان کو میں نے میسج کیا کہ آج انجلینا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں چرچ نہیں آ پاؤں گا. تو انہوں نے آگے سے مجھے بڑا ایک یاد رکھنے والا جواب دیا. انہوں نے کہا ویل ڈن گڈ ہسبینڈ. انہوں نے کہا شاباش تم اچھے شوہر ہو. میں یہ نہیں کہتا میں پرفیکٹ ہسبینڈ ہوں, مجھ میں بڑی خامیاں برائیاں, میری بیوی نو لہدا مل کے پوچھ لیو. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جواب سے مجھے سکھایا کہ ہاں یہ بجائے تو میرا چرچ بھی مس کرا چھڈیا ہے. نہیں, اپنی بیوی کا خیال رکھیں. جب وائف پریگننٹ ہے, جب بیبی پیدا ہوا ہے, جب چھوٹے بچے رات کو ساری رات اسے سونے نہیں دیتے, بچے پتہ کی اے ماں پیو نو خوشی بھی بڑی دیندے نے تے پاگل بھی کر دیندے نے, میٹر کما دیندے نے. میرا بیٹا وہ 2 سال کا ہے, جب وہ بات پہ غصہ آئے تو وہ اتنے زور سے چیخ مارتا ہے کہ وہ ساؤنڈ سسٹم سے زیادہ مجھے اس کی چیخ کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے کان دا پردہ پاٹن لگا. تو ماں تو سارا دن رات بچوں کو سنبھالتی. تو ایسے میں فرینڈشپ, کیئر, ہارٹ شیئرنگ, دل سے دل کی بات. اگین یہ ساری باتیں اس وقت نہیں پتہ چلتی, لیکن تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں جتنا آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے. چھٹی بات ہے جو میں نے بات کی تھی پہلے, فائنینسز. چھٹا ایف کیا ہے؟ فائنینسز, مالی صورتحال. کہ بھئی کیا یہ لڑکا, اس کی ملازمت جو ہے وہ سٹیبل ہے؟ کڑی نو اسی شادی چ دین لگے ہاں, کو فاقے کرن دی نوکری نہیں دین لگے. یہ اپنی ملازمت میں سٹیبل ہے, روزگار میں مستحکم ہے. ایک کیس میرے کہیں یہ تو نہیں کہ شادی کو منگنی کو 1 سال ہوا, 1 سال سے 3 نوکریاں بدل چکے ہیں. تھوڑا پرابلم ہے کہ بھی یہ تو اس کا مزاج سٹیبل ہے یا نہیں. سو دیکھیں کہ مالی صورتحال, تعلیم کے مطابق اس کے پاس کوئی اچھی ملازمت, اچھا روزگار یا کوئی اچھا بزنس ہے کہ نہیں, تاکہ کل کو ہماری بیٹی کی ضروریات کو پورا کر سکے. اگر لڑکا ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے اور وہ چاہتا ہے اس کی وائف بھی اس کی طرح کو پروفیشنل ہو, تو کیا وہ لڑکی اس ضرورت پر پوری اتر رہی ہے؟ دونوں مل کر گھر کا جو سرکٹ ہے, خرچہ ہے, چلا سکتے ہیں. اور یہ بڑا میٹر کرتا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ محبت کا نشہ نا بجلی کا جب پہلا بل آتا ہے نا تب ہی اتر جاتا ہے. شادی دا پہلا مہینہ تے وہ بیوی ذہن چ رہندی ہے, اور جدو بل آ جاتا ہے تو بیوی اتر جاتی ہے تو بل ذہن چ رہندا ہے, یار بل پے کرنا. تو اس میں اگر آپ فائنینشلی سٹیبل ہوں گے,
ہے نا, مالی طور پر آپ زندگی میں آپ تھوڑا مستحکم ہیں تو پھر ہی کام چلے گا. تو اس لیے ہم مکان کرائے پہ ہے یا اپنا ہے, اس طرح کی اور بھی چیزیں, ان سب چیزوں کو بھی دیکھنا لازمی ہے کہ ان کو آپ دیکھ لیں. کئی دفعہ ہوتا ہے لوگوں کا گھر کرائے پہ ہے لیکن جاب اتنی اچھی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کوئی بات نہیں, یہ تو جناب اتنی اچھی پہ میں مکان کا کرایہ بھی یہ افورڈ کر لیں گے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ان چیزوں پر بھی نگاہ کریں. صرف جان چھڑان دی گل نہ کرو اپنی بیٹی کے تعلق سے. بہت دفعہ والدین بس جلدی کرتے ہیں, ایک مانتے نہیں ہیں لیکن رویہ ہوتا ہے بس جان چھڑائی ہے. اور کئی دفعہ بیٹا ہے تو والدین اس کے لیے جب بہو ڈھونڈ رہے ہیں تو اس میں جلد بازی کر دیتے ہیں. اور ساتویں بات, اور یہ شادی سے پہلے شادی کے بعد ہر ساتواں ایف ہے forgiveness. کیا؟ forgiveness, معافی والا مزاج. شادی میں ایک دوسرے کو کئی دفعہ ایسے بھی سیزن آتے ہیں ڈیلی معاف کرنا پڑتا ہے یا معافی مانگنی پڑتی ہے. تو جے ایسا شور ہوئے وہ جناب 7 سال بعد بھی وہ کتے غصے جتے بول پئی سی اگے انہوں اج بھی یاد ہے. جدوں گل ہوئی انہیں وہی کڈنی ہے صندوق چوں, تو مینوں انج میرے نہ بولی سے. نہیں, اس میں ہوتا ہے کہ موو آن, آگے بڑھنا پڑتا ہے. جو لوگ اپنی بیوی یا شوہر نے کوئی غلط بات کہہ دی, کوئی غلط کام کر دیا یا اس کی کوئی عادت آپ کو پسند نہیں ہے, اس چمبڑے ہی رہندے نے اس گل نال, تو اس تو اگے نہیں ودتے, معاف نہیں کرتے, معافی نہیں مانگتے. وہ شادی بڑی جو ہے نا مشکل شادی ہوتی ہے. بار بار اس بات کو دہرانا, رپیٹ کرنا نہیں. اس میں ہر روز ایک دوسرے کو معاف کرنا, ہر روز ایک دوسرے سے معافی مانگنا اور ایک دوسرے سے پیار کرنا یہ لازمی ہے. کیا اس شخص میں اور اس کے خاندان میں معافی والی روح ہے یا بدلہ لینے والی روح ہے؟ اور یہاں معافی کا تعلق صرف لڑکی لڑکے سے نہیں ہے, ان کے ساتھ تو سب سے پہلے ہے, ماں باپ کے ساتھ بھی ہے. یہاں آپ جن کی بہویں ہیں, داماد ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا علیحدہ علیحدہ بھی رہ رہے ہیں, معاف کرنا سیکھیں اور معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں. اس سے انسان کم یا چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس سے رشتہ مضبوط اور گہرا ہوتا ہے. اور پتہ ہے شادی میں اور ایون زندگی کے دوسرے موقعوں میں تب بھی معاف کریں جب اگلا آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. خداوند اسی کی کہسی کہ نا معافی منگے گا یا منگے گی تو پھر میں معاف کراں گا. لیکن خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب چڑھایا گیا وہ نیچے سے ٹھٹھے مار رہے تھے. یسوع مسیح نے یہ انتظار نہیں کیا کہ انہوں احساس ہوئے گا اے معافی منگن گے تو پھر میں نے معاف کروں گا. خداوند یسوع مسیح نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں میری بہنوں, اگر ہمیں ستانے والے, دکھ دینے والے اپنی غلطی کا اقرار نہ بھی کریں, اس کو تسلیم نہ بھی کریں, اس کو نہ بھی مانیں, تو بھی ہم یسوع کے نام میں معاف کر دیں. کیونکہ جب ہم معاف کرتے ہیں تو اندر سے روحانی طور پر, باطنی طور پر ہم خود بھی آزاد اور مطمئن ہو جاتے ہیں. اور جب ہم یہ انتظار کرتے رہتے ہیں نا دوسرا پہلے معافی مانگے, تو ہو سکتا ہے وہ مانگے ہی نہ. اور یہ ہے کہ اس کو پرواہ بھی نہ ہو, اس کو احساس بھی نہ ہو, تو ادھر کیے کچیچیاں وٹیاں جا رہی ہیں جناب, روٹی نہیں کھادی. ایک دفعہ میرے ایک شخص آیا, اس کا کسی سے کوئی تھوڑی سی انبن ہو گئی اور اس نے اس کو کچھ کہہ دیا تو اس کو اس پہ بڑا غصہ تھا. وہ واقعہ صبح کا ہوا. شام کو آیا مجھے کہتا ہے سر میں تے صبح دی روٹی نہیں کھادی, انہیں میرے نے نہ برا کیتا.
میں کہ یار برا بھی انہیں کیتا تے بھکھا بھی تو ہی رہن دیا. تو جدے بارے کہہ رہی انہوں پتا بھی نہیں سی. میں کہ آئندہ تو جے کوئی تیرے نہ بدتمیزی کرے, بدتمیزی انہیں کیتی ہے, تو بھکھا نہیں رہنا, تو روٹی تے کھا نا اپنی. پہلا ہی تیرے نال برا کیتا گیا ہے, زیادتی ہوئی ہے, تو الٹا تو اپنے جسم کو اور نقصان پہنچا رہے ہیں. واہ جی واہ. تو اس لیے جو ہے ہمیں معاف کرنا سیکھنا ہے. اور لوگ لفظوں کے زخم دے دیتے ہیں. میاں بیوی کئی دفعہ غصے میں زبان سے ایک دوسرے کو ہرٹ کر دیتے ہیں, کئی دفعہ اپنے کسی عمل سے ہرٹ کر دیتے ہیں کہ اپنی بہن دی شادی تے تو اینی خوش ہے, ہن میری سسٹر دی شادی ہے تے تو اس چاہ نال اس طرح محنت ہی نہیں کر. لیکن اسی بات پہ توڑے نہیں رہنا. تو معافی, یہ 7 F جو ہیں, 7 F's یہ میرے ساتھ ریپیٹ کریں, اور رشتے دیکھتے ہوئے, رشتے قائم کرتے ہوئے ان کو اپنے ذہن میں رکھیں. پہلا F کیا ہے جی؟ فیتھ ان کرائسٹ, مسیح پر ایمان. دوسرا F فارمیشن آف کیریکٹر, کردار کی تشکیل. کدے اے تے نہیں کہ اے دی عمر تے 27 سال ہے, اے شیو بھی کردا ہے, تے اے دے کم, اے دیاں عادتاں تے اے دی میچورٹی تے 11 سال دے منڈے والی ہے. ایک پاسٹر نے ایک دفعہ کہا اب ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں پر بچے بھی شیو کرتے ہیں. پوائنٹ اس کا کیا تھا کہ عمریں 25 30 سال ہو گئی ہیں, سمجھ عقل کردار کے اعتبار سے بچے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ مرد نہیں ہے, یہ وہ بچے ہیں جو شیو کرتے ہیں. تو کردار کی بلوغت اور پختگی کو دیکھیں. تیسرا F کیا ہے؟ فیملی بیک گراؤنڈ, خاندانی پس منظر. چوتھا F ہے فیتھ فلنس, وفاداری والی بھی کوئی گل لینا چاہے یا نہیں. پانچواں F کیا ہے؟ فرینڈشپ, کہ دوستانہ مزاج, ملنساری, ہارٹ شیئرنگ ہے یا نہیں. چھٹا F کیا ہے؟ فائنینسز, مالی صورتحال ان کی کیسی ہے. وہ تو نہیں کہ سانو بڑیاں گلاں سنا رہے ہیں تے انہاں تے اگے 12 لاکھ دا قرض چڑھے آ ہے, تو یہ تو ہماری بیٹی یا بیٹا بھی اس میں پھنس جائے گا جا کے. اور 7واں F ہے فرگیونس. کوئی رشتہ معافی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. چاہتے ہو نا کہ توڑے میاں بیوی دا, والدین اور بچیاں دا یا باقی خاندانی رشتے خراب ہون, کمزور ہون, معاف نہ کریا کرو, فارمولہ لے لو. لیکن اگر چاہتے ہیں وہ مضبوط ہوں, پختہ ہوں, پائیدار ہوں, محبت دوستی کی طرف بڑھیں, پھر معاف کرنا سیکھیں.